السلام علیکم۔ ویسے تو آپ بہت پنے خان بنتے ہیں، ہر وقت خان صاحب کو چیلنج کرتے رہتے ہیں، مگر ملک ریاض کا نام آپ کے منہ سے نکل جائے تو چینل بھی آپ کی گفتگو بند کرنے کی اشتہار لگا دیتا ہے۔ میر شکیل، سلمان اقبال، علیم خان نہیں، بس اگر آپ اس ملک میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو ملک ریاض بنے، اگر کچھ بننا ہے تو الطاف حسین بنے، اتنے طاقتور بنے کہ ادارے آپ سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ ویسے کسی کو داد دے یا نہ دے، ملک ریاض کو داد ضرور دے کہ کیسے اس نے بڑے بڑے سام چینلز کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ اس ملک میں بہت سارے لوگوں کے خلاف بولتے ہوں گے، مگر شاذ و نادر کسی کو ملک ریاض کے بارے میں بات کرتے سنا ہو۔ ملک ریاض کے نام پر تو اقرار الحسن بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ بڑے بڑے مافیاز کو بے نقاب کرنے والا اقرار الحسن ملک ریاض کا نام آتے ہی چپ کر جاتا ہے۔ ارشد شریف جیسا دبنگ صحافی ملک ریاض کا نام لینے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے۔ مفتاح اسماعیل نے بہت بڑی چھلانگ ماری، عمران خان کو لتاڑنے کی چکر میں اپنے ہی سہولت کاروں کا بانڈا پوڑ دیا ہے۔ 190 ملین کی رقم عمران خان نے ملک ریاض کو کس کے کہنے پر واپس کر دی؟ سوال کا جواب چاہیے تو قریب والوں سے پوچھو، جن سے جھوٹی خبریں شیئر کرتے ہو، جن کو غلط رپورٹنگ کرتے ہو اور جن کو خاموش کر کے اس عہدے پر فائز ہوئے ہو۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ عوام سب کچھ جانتے ہیں۔ عمران خان پر اگلے لگائے ہوئے سارے الزامات ثابت کر چکے ہو، اب تو بس صرف یہی الزام باقی رہ گیا تھا، اس پر بھی تمہارے غلام چینل نے تمہارا منہ بند کر کے تمہیں شٹ اپ کر دیا۔ 3 بڑے چینلز نے ملک ریاض کا نام لیتے ہی ان کا منہ بند کر دیا۔ جیو کا بس نہیں چلتا کہ مفتاح اسماعیل کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے۔ اب سمجھ آ جانا چاہیے یہ 190 ملین کس نے کس کے اشارے پر ملک ریاض کو واپس کی ہے۔ ملک ریاض آقاؤں کا بھی آقا ہے۔ اس انسان سے کوئی اپنی کارکردگی کا حساب پوچھے، جب سے یہ آیا ہوا ہے پاکستانی معیشت کو ڈبو دیا ہے اور معیشت کی لاش پر ناچ گانے کے لیے آ جاتا ہے۔ جس سے ہم الگ ہوئے، یعنی کہ بھارت دنیا میں 5ویں بڑی معیشت طاقت بن گیا ہے، اور جو ہم سے الگ ہوا بنگلہ دیش آج ہمیں امداد دے رہا ہے، اور ہم الجھے ہوئے ہیں کہ معیشت کا جنازہ کس کے کندھے پر رکھے۔ اس معیشت کا جنازہ نکالا ہے تو اب اسے دھوم دھام سے دفن بھی کر دو۔ اب تو منحوسوں کا یہ سایہ اس معیشت پر اور اس ملک پر نہ پڑا ہوتا تو آج واقعی پاکستان 6% سے بھی زیادہ گروتھ کر رہا ہوتا۔ لوگوں کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا کر بربادی کی کہانی کے بارے میں بتاؤ جو تمہیں نہ اہلی اور نہ لائقی سے لکھی ہے۔ اب پوچھنا یہ تھا کہ قومی بے شرم جو کہ کچھ مہینے پہلے مہنگائی کے لیے نکلے تھے، لانگ مارچ کر رہے تھے، وہ سب کہاں مر گئے ہیں؟ پیاز 400 پر، ٹماٹر 350 روپے پر۔ عمران خان کی دور حکومت میں 2020 اور 2021 میں پاکستان 6% پر گروتھ کر رہا تھا۔ کرونا جیسی وبا سے نمٹنے کے بعد بھی اب ان 2 سالوں میں پاکستان شاندار گروتھ کر رہا تھا۔ اب امپورٹڈ سرکار 2.5 پر گروتھ کر رہی ہے۔ پاکستان کی معیشت کے ساتھ ان لوگوں نے سنگین مذاق کیا ہے۔ عمران خان کی دور حکومت میں میڈیا کا رونا آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ اب جبکہ مہنگائی 45% پر جا پہنچی ہے، اس وقت میڈیا کا رونا کہاں پر ہے؟ ان بے شرم لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے قطعاً شرم نہیں آتی۔ مفتاح اسماعیل جب بھی منہ اٹھاتا ہے ٹی وی پر بیٹھتا ہے، میڈیا کو چاہیے کہ اس شخص کا بائیکاٹ کرے۔ غریب عوام کی نمائندگی کرنے والے آقاؤں کی چوکھٹ سے سر اٹھائیں گے تو عوام کی مہنگائی میں بستے ہوئے زندگی کا احساس ہوگا۔ امپورٹڈ سرکار اور مفتاح اسماعیل نے اس عوام کو مہنگائی کے دلدل میں پھینک دیا ہے اور خود ملے مفت بے رحم کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ امپورٹڈ حکومت اس وقت زور و شور سے عواموں سے بددعائیں سمیٹ رہی ہے۔ خدا کے لیے اس غریب عوام پر رحم کرے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔